السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس عجائب القرآن کا ایک خوبصورت واقعہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور کس طرح پر جادو کیا گیا اور کس نے کیا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے آپ کو وحی کے ذریعے اس کا علاج بتایا گیا۔ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندان، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم بتی کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سارا سامان جو ہے زیر زمین دفن کر دیا گیا، اور تعویذات عملیات جس میں کوئی لفظ کفر و شرک نہ ہو جائز ہے۔ اسی طرح تعویذ بنانا اور ان پہ گرے لگا کر آیت قرآن اور اسماء الہی پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، اور جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں۔ اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرایا کرتے تھے، جہاں تک کہ دست مبارک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، اور سورہ فلق کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی سب مخلوق کی شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کی شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جو مجھ سے جلے۔ سورہ ناس کا ترجمہ، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کی شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک رہے ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ تو دوستو، یہ تھا باب نمبر عجائب القرآن کا۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔